یہ اس میں اس حوالے سے کچھ آپ معلومات یا تجزیے کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے اس کا دائرہ پھیل بھی سکتا ہے کچھ اور ممالک تک آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، اس میں کوئی ایسی بائنڈنگ کلاس تو نہیں ہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان ہی رہے گا۔ ہاں کوئی اس میں عین ممکن ہے کہ اگر کوئی اور ملک بھی شریک ہونا چاہے تو اس کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی سمبولک ویلیو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات بہت قریبی رہے ہیں، اور پھر سعودی عرب کی پوری امت مسلمہ میں ایک بہت ممتاز اور منفرد حیثیت ہے، جی ہاں اور وہ حیثیت حرمین شریفین کے وہاں پر ہونے کی ہے۔ چاہے انڈونیشیا میں کوئی مسلمان ہے، چاہے مراکش میں ہے، چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہے، جو مکہ اور مدینہ سے اس کی نسبت ہے وہ بیان کرنا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ سے وہ زیادہ ہے۔ ظاہر اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے اس موقف کو دہرایا تھا، اور یہ ہمارے 24 کروڑ عوام کا بھی موقف ہے، اور حکومت کی سطح پہ اور ریاست کی سطح پر بھی موقف رہا ہے، اگرچہ غیر اعلانیہ طور پہ رہا، کہ جب بھی کبھی حرمین شریفین پہ کوئی کسی نے میلی نگاہ ڈالی تو پاکستان اس کا دفاع کرنا اپنا فرض سمجھے گا۔ اس میں اور یہ بھی میں کلیئرٹی ہے چونکہ ہر طرح کی بات ہو رہی ہے نا، ہوتا ہے کچھ لوگ خلوص سے، کچھ لوگ کسی اور حوالے سے، کچھ لوگ امریکہ کو شکایت لگانے کی نیت سے، یعنی انڈیا میں بھی یہ بات کر رہے ہو کہ جناب اس کا مطلب تو پاکستان وہاں تک جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، یہ جائے گا۔ تو اس کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ یہ کوئی کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، ایک دو الگ الگ چیز ہوتی ہے نا، کسی ملک کے خلاف کچھ کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی ملک کا اپنے خلاف یا کسی ملک کا دفاع مضبوط کرنا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہاں اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے ہم کئی لیولز اب چلے گئے۔ دیکھیے وسیم، اگر آپ غور کریں پچھلے کچھ عرصے سے یہ پورا خطہ بہت کانفلکٹس کا شکار ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے پاکستان پہ جارحیت کی، اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے ایران کے اوپر جارحیت کی، پھر اسرائیل نے قطر کے اوپر بھی جارحیت کی، اسی طرح مڈل ایسٹ کافی عرصے سے کانفلکٹس کا شکار ہے، اور پھر غزہ کے اندر ایک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے۔ ہاں تو اس پورے خطے میں جو عدم استحکام ہے، اگر اس خطے کے ممالک ریجنل سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے لیے کوئی قدم اٹھائیں اور وہ اپنے ملک کے امن اور دفاع کے لیے تعاون کریں، تو یہ کوئی غیر فطری رد عمل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس خطے میں اتنا کانفلکٹ آیا ہے اور جس میں اتنا زیادہ ایک عدم استحکام کچھ عرصے میں دیکھنے کو ملا ہے، تو ایک فطری اس کی رسپانس ہے کہ وہاں کے ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے خطے میں اس کی سٹیبلٹی کے لیے آپس میں اشتراک کو فروغ دیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں پر کوئی ان کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، جس سے کوئی مستقبل میں نئے کانفلکٹس اس خطے میں آ سکیں۔ اس تو کی میں سمجھتا ہوں جزیات یا تفصیلات آنے کا امکان ہے، اگر ہے تو کب تک؟ دیکھیے، جو یہ اعلامیہ ہے، یہ اس کی جو شکل ہے وہ خود اپنے اندر تمام جزیات کا احاطہ کرتی ہے، کہ دونوں ممالک نے بہت دو ٹوک الفاظ میں اور غیر مبہم الفاظ میں کہا ہے کہ دونوں کی جو سیکیورٹی ہے اور ہاں سٹیبلٹی ہے وہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کسی ایک ملک کے اوپر حملہ جو ہے وہ دوسرا ملک اپنے اوپر اسے حملہ تصور کرے گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت جامع انڈرسٹینڈنگ ہے۔